علیکم۔ جلیل سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے دخل در نامعقولات۔ اس کے مصنف ہیں کاشف زبیر۔ میں خالہ کے لہجے پر بھونچکا رہ گیا تھا۔ پچھلی ششمائی میں تو کیا، انہوں نے غالباً پچھلے 6 سالوں میں مجھے اتنے شیریں لہجے میں نہیں پکارا تھا۔ ان کے منہ سے یہ اتنا ہی غیر متوقع تھا جتنا شیر کے منہ سے دھاڑ کی بجائے کوئل کوکنے کی آواز نکلے، یا مرحوم سلطان راہی شبنم کے لہجے میں بولتے، ورنہ عام طور سے خالہ کا میرے لیے وہی لہجہ ہوتا ہے جو سرکاری ٹی وی پر نیوز کاسٹر کا اپوزیشن کے لیے یا تھانے میں پولیس کا بستہ بے کے مجرموں کے لیے ہوتا ہے۔ خالہ کے نزدیک میں کسی ہسٹری شیٹر سے کم نہیں تھا۔ ان کی رائے میرے بارے میں اتنی خراب تھی جتنی کہ عوام کی پولیس کے بارے میں۔ اس میں قصور سراسر شنوں کا تھا۔ وہ چاہتی تو ایک پبلسٹی مہم چلا کر خالہ کو میرے حق میں اس طرح ہموار کر سکتی تھی جیسے بدنام سیاستداں اشتہاروں میں خود کو نیک نام بنا کر پیش کرتے۔ عین ممکن تھا کہ خالہ متاثر ہو کر اماں کو قائل کر لیتی کہ لڑکے کا مزید امتحان نہ لو، مگر شنوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نہ بابا، تمہارا نام بھی لیا تو اماں مار مار کر پاپڑ بنا دیں گی، اور دوسرے جو خوبیاں تم میں ہیں ہی نہیں انہیں بیان کر کے گناہگار کیوں بنوں؟ شنوں پیاری، اسے آج کل پبلسٹی کہتے ہیں۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تو تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ شنوں بھی آخر خالہ لاؤڈ سپیکر کی بیٹی تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اسی روز میں شنوں کو قائل کرنے کے ارادے سے چھت پر گیا تھا، لیکن وہاں غیر متوقع طور پر خالہ لاؤڈ سپیکر کی موجودگی سے میں ابھی فرار بھی نہ ہو پایا تھا کہ انہوں نے آواز دے ڈالی، جلیل بیٹا۔ اپنے نام سے زیادہ خالہ کے انداز نے مجھے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پلٹ کر غور سے دیکھا، یہ خالہ ہی تھی۔ پھر میں نے ارد گرد دیکھا تو خالہ نے پوچھ لیا، ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ کسی نے مجھے آواز دی تھی، میں نے دی تھی۔ خالہ نے پھر شیریں بیانی سے کام لیا، اگرچہ اس کام میں شیرینی اتنی تھی جتنی کہ شوگر کے مریض کی چائے میں ہو سکتی ہے۔ میں نے سر کھجایا، لگتا تو نہیں ہے، دراصل آپ نے مجھے کبھی اس طرح پکارا نہیں۔ آدمی ہر کام پہلی بار کرتا ہی ہے، خالہ نے ذرا فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا کہ وہ تو آدمی ہوتا ہے، آپ تو خالہ ہیں۔ شکر ہے نہیں نکلا، ورنہ خالہ لاؤڈ سپیکر بن جاتی۔ تجھ سے ایک کام ہے۔ ایک کام؟ میں نے خوش ہو کر کہا، وہ تو میں ہر وقت کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں، آپ حکم کریں، کب صحرا باندھ کر آ جاؤ۔ خالہ نے خفگی سے دیکھا، ابھی اتنی جلدی نہیں ہے، کام کچھ اور تھا۔ اچھا، میں نے مرے مرے لہجے میں کہا، مارکیٹ جانا ہے؟ نہیں، ٹنٹو آدم۔ خالہ نے یوں کہا جیسے سچ مچ سبزی منڈی بھیج رہی ہوں۔ میں نے کان صاف کیے، مجھے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، غالباً آپ نے رفاع عام کہا تھا۔ میں نے ٹنٹو آدم ہی کہا ہے۔ خالہ نے پھر اطمینان سے کہا، ٹنٹو آدم تو بہت دور ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، تو کیا ہوا بیٹا، تم نے کون سا پیدل جانا ہے؟ ٹرین سے جاؤ گے اور بکرے لے کر ٹرین سے ہی واپس آ جاؤ گے۔ بکرے؟ میرا خون نئے سرے سے خشک ہونے لگا۔ میں بکرے لینے جاؤں گا؟ ہاں، میری ایک خالہ زاد بہن ہے، اس نے اس بار قربانی کے لیے میرے لیے بھی بکرے پالے ہیں، وہی لے کر آنے ہیں۔ تیری بھی سیر ہو جائے گی، کچھ دن کھلی آب و ہوا میں گزار کر آئے گا تو ذرا اچھا بھی لگے گا۔ ابھی تو تیری صورت اس چوزے سے مل رہی ہے جسے صبح بلی لے گئی، اور آپ کی صورت اس بلی سے مل رہی ہے۔ یہ جملہ میں نے دل ہی دل میں کہا اور منہ سے بولا، اچھا خاصا تو ہے میرا منہ، اس پر تو نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتی ہیں۔ یہ سنتی خالہ پرانے موڈ میں نظر آنے لگیں، یعنی شنوں کے علاوہ بھی ہیں۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ خالہ، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا،
جیسے تم نے مجھے اپنے چوزے سے تشبیہ دے دی تھی۔ بادل نخواستہ خالہ نے میرا حشر نشر کرنے کا ارادہ ملتوی کیا کیونکہ انہیں مجھ سے کام تھا۔ ایسا کر تو کل ہی چلا جا، صبح سویرے۔ صبح سویرے؟ اس وقت تو کوئی ٹرین نہیں جاتی، تو بس سے چلے جانا۔ آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے جھلا کر کہا۔ قربانی کے جانور کو کچھ دن اپنے پاس بھی رکھنا چاہیے تاکہ قربان کرتے ہوئے دل دکھے۔ خالہ نے اس بار قربانی کا فلسفہ پیش کیا۔ کاش میں کوئی بکرا ہی ہوتا تو اب تک تم مجھے قربان کر چکی ہوتی۔ میں نے سر داب بھری۔ تو کل تو جا رہا ہے نا؟ کل تو میرے ایک دوست کی شادی ہے، پرسوں اس کا ولیمہ ہے۔ اچھا چل ترسوں ہی سہی، اس روز بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیا اس روز اس کی طلاق ہے؟ خالہ نے مجھے کھا جانے والے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس روز اس کے ہاں اولاد ہوگی۔ زمانہ بہت تیز ہو گیا ہے، میں نے کہا، اور زمانے سے بھی زیادہ تیزی سے وہاں سے فرار ہو گیا، ورنہ خالہ میرے ساتھ وہی سلوک کرتی جو سکندر اعظم نے پورس کے ساتھ کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ خالہ کا خطاب سن کر اماں باہر نکل آتی میں گھر سے بھی فرار ہو چکا تھا۔ تم اماں کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ شنوں نے ٹھنک کر کہا۔ ایک بات تو مان لی ہے، اب ان کی فرمائش بھی تو دیکھو کہ میں ٹنڈو آدم چلا جاؤں۔ تو چلے جاؤ، اور کل کو وہ کہیں گی کہ جہنم میں چلے جاؤ تو چلے جانا، شنوں نے روانی میں کہا، لیکن میں موقع سے فائدہ اٹھا کر ناراض ہو گیا۔ اس بار شنوں کو مجھے منانا پڑا، جس کے بعد میری عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی۔ تم کہو تو میں جہنم میں بھی چلا جاؤں، ٹنڈو آدم دور ہی کتنا ہے، وہاں تو تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جاؤ گے ہی۔ تو تم کل جا رہے ہو ٹنڈو آدم؟ تم کہو تو میں ابھی چلا جاؤں۔ میں نے سرد آہ بھری، لیکن اپنی اماں سے کہو کہ اس عید پر بکروں کے بجائے مجھے ہی قربان کر دیں، یہ روز روز کی قربانی سے تو بچ ہی جاؤں گا۔ اس بار میں نے اسے بتایا کہ شادی کے بعد میرے عزائم کیا ہیں، تو شنوں سرخ ضرور ہوئی تھی لیکن غصے سے، اور اس سے پہلے کہ اس کا غصہ عملی صورت اختیار کرتا میں نے وہاں سے ٹل جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اب ذکر ہو جائے اس کردار کا جس کے بغیر میری کہانی اتنی پھیکی اور بے مزہ رہتی ہے جتنی کہ مسالے کے بغیر حلیم، یعنی راجا۔ قدرت نے اسے کسی ایسی مٹی سے تخلیق کیا ہے جس میں برداشت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لہٰذا وہ اپنے باپ، پولیس، عوام اور اپنی پھوٹی قسمت کا ہر وار خندہ پیشانی سے برداشت کر جاتا ہے۔ اس بار بھی کشتہ مشکل کشا کھانے کے باوجود اس کی مشکل آسان نہیں ہوئی تھی۔ 2-4 دن ہسپتال اور 4 ہی دن تھانے میں گزارنے کے باوجود وہ دستے اجل کے چنگل سے بچ نکلا تھا، لیکن پہلے ڈاکٹروں کے علاج اور پھر پولیس کے معالج نے اس کی جسمانی ترکیب میں خاصی تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ ناک ذرا سی بائیں طرف مڑ گئی تھی اور منہ ذرا سا دائیں طرف۔ تھانے میں گردن کی ایک چوڑی زیادہ کسے جانے کے باعث اب وہ اپنے ایک شانے پر مستقل نظر رکھ سکتا تھا۔ دایاں شانہ بائیں شانے سے 2 انچ اوپر اٹھ گیا تھا اور ریڑھ کی ہڈی میں ایسا خم پیدا ہو گیا تھا کہ راجا دور سے کھڑا عید کے چاند کی طرح خمیدہ نظر آتا تھا۔ خدا جانے تھانے یا اسپتال میں ماہرین نے اس کی ٹانگوں کو کن مراحل سے گزارا تھا کہ اب اس کی چال اس بطخ سے مشابہ ہو گئی تھی جو پہلا انڈا دینے جا رہی ہو، لیکن راجا زندہ اور قابل استعمال تھا۔ نادر شاہ والے واقعے میں بچ جانے پر اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور بمبئی بریانی والے کی ریڑھی پر میری دعوت کی تھی۔ دادا، لگتا ہے تم بریانی میں بارود ڈالنے لگے ہو مسالے کی جگہ، راجا نے تیسرا گلاس انڈیلتے ہوئے کہا۔ سینے میں آگ سی لگی ہے۔ میں نے اس کی تائید کی، خود میرا دھماکے سے پھٹنے کو دل چاہ رہا ہے۔ دادا نے خفگی سے ہمیں دیکھا۔ ابے تم لونڈوں کو اصل مسالے ہضم ہی کہاں ہوں گے؟
میں تو اب ہلکے مسالے ڈالتا ہوں، اس پر سالے عورتوں کی طرح آنسو بہانے لگتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، دادا اصل مسالے ڈال بھی نہ دینا، اگلے دن 302 میں اندر ہوگے اور تب نادر شاہ یہی بریانی استعمال کرے گا تم سے اعتراف جرم کرانے کے لیے، لیکن وہ منہ سے نہیں کھلائے گا۔ دادا کو بکتے جھکتے چھوڑ کر ہم وہاں سے بھاگ لیے تھے۔ اب مجھے پھر راجا کی تلاش تھی، کیونکہ میرا اکیلے ٹنڈو آدم جانے کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ میں نے راجا کے گھر کا رخ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی، وہاں اس کا باپ مل جاتا تو میرا سارا دن خراب گزرتا۔ میں اس کی دکان پر یا دھوبی گھاٹ پر نہیں گیا، راجا ان جگہوں سے دور ہی پایا جاتا تھا۔ میں نے کیفے ڈی پھونس کا رخ کیا، مگر راجا وہاں پر بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ راجا کا اور کوئی ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کا جواب وحی کی طرح مجھ پر نازل ہوا تھا۔ راجا یقیناً عارفہ حرافہ کے پاس تھا۔ میں اس کے گھر جاتے ہوئے ڈر رہا تھا، اگر نادر شاہ گھر پر ہوا تو میں پکڑا جاتا۔ کوجیک والا معاملہ ابھی کسی قدر ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ علاقے میں نیا حریف آنے سے استاد ٹی ٹی اور نادر شاہ کے بھی وہ کس بل نہیں رہے تھے، لیکن سانپ اور بچھو کی طرح کسی پھول والے پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خاصی سوچ بچار کے بعد میں نے اس کے گھر فون کرنے کا خطرہ مول لیا۔ خوش قسمتی سے فون عارفہ نے اٹھایا۔ راجا کہاں ہے؟ اس سے میری بات کراؤ۔ راجا؟ مجھے کیا پتا، وہ انجان بن گئی۔ اچھا میں نادر شاہ کو فون کرتا ہوں، وہ خود ہی اسے برآمد کر لے گا۔ اچھا بابا، بات کراتی ہوں۔ باپ کے نام پر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ کیا بات ہے خبیث الزماں؟ کچھ دیر بعد راجا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، بیٹا بھاگ لے وہاں سے، اس کا باپ آنے والا ہے اور مجھ سے فوراً کیفے ڈی پھونس میں مل۔ بکواس کرتا ہے، وہ ایک چھاپے پر گیا ہوا ہے۔ یہ چھاپا وہ اپنے ہی گھر مارے گا، عارفہ تو بچ جائے گی، لیکن تو نہ جانے کن کن دفعات کے تحت اندر ہو جائے گا۔ عین ممکن ہے یہ بنتے شاہ جی الٹا تجھ پر الزام لگا دے کہ تو اس کی عصمت کے در پہ تھا۔ تو سوچ سکتا ہے کہ تھانے میں تیرا کیا حشر ہوگا۔ پولیس تو خود عوام کی جان و مال اور عزت سے کھیلتی ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سمندر میں شارک سے مذاق کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ ممکن ہے شارک معاف کر دے، لیکن ہماری پولیس، اس سے تو صرف حضرت اسرائیل آ کر ہی انسان کو بچاتے ہیں۔ تیرے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ فون بند کر کے میں کیفے ڈی پھونس میں آ بیٹھا تھا۔ توقع کے عین مطابق راجا اسی گھوڑے کی طرح دوڑتا آیا جس کے مالک نے ریس سے اسے ریٹائر کر کے کسی تانگے میں جوت دینے کا فیصلہ کیا۔ راجا آتے ہی شروع ہو گیا، مردود خبیث الزماں، تیری تو… اس کی باقی گفتگو پارلیمانی نوعیت کی تھی اور صرف اسمبلی کے فلور پر ہی کی جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں بتا رہی تھیں کہ سچ مچ کی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ جب راجا کے حواس قابو میں آئے تو اس نے بتایا کہ نادر شاہ سچ مچ آ گیا تھا۔ اگرچہ عارفہ نے اسے ورخلانے کی پوری کوشش کی تھی کہ میں بکواس کر رہا تھا اور اسے شیر آیا کہہ کر ڈرا رہا تھا، مگر شیر سچ مچ آ گیا تھا۔ راجا بمشکل پڑوس کی چھت سے کود کر فرار ہوا تھا۔ آخری بار جب اس نے نادر شاہ کو دیکھا تھا تو وہ چھت پر بندوق بدست کھڑا مبینہ چور کو تلاش کر رہا تھا۔ اگر اس کی نظر راجا پر پڑ جاتی تو وہ اسے ضرور فوت کر دیتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میری تجھ سے دوستی کیوں ہے؟ راجا نے میز پر مکہ مارا۔ ہمارے درمیان تو پاکستان اور انڈیا جیسی دشمنی ہونی چاہیے۔ کچھ ایسی جذبات میرے بھی ہیں، میں نے سر داء بھر کر کہا، مگر بدقسمتی سے دنیا ہمیں دوست سمجھتی ہے اور ایک کے ساتھ دوسرے کو بھی ایسی پیس دینا چاہتی ہے جیسے گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے۔ اب دیکھ، یہ نادر شاہ بلا وجہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ میں اس کے ہاتھ نہیں آتا تو تجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ مجھے کیوں؟ راجا نے جلدی سے کہا۔ کیونکہ تو میرا مبینہ یار ہے۔ میں نے دوسری سر داء بھری، لہٰذا میرے ساتھ تیرا غائب ہونا بھی ضروری ہے۔ راجا کے چہرے پر 12 بج گئے۔ یار، ابھی تو میرے اور عارفہ کے رومان میں ذرا گرم جوشی آئی تھی، اگر میں اس سے دور چلا گیا تو وہ پھر بدک جائے گی۔
دیکھ بے راجا، عارفہ جیسی لڑکیاں تجھے روز مل جائیں گی، لیکن یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ نادر شاہ کے قاتلانہ عزائم کا تجھے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ممکن ہے شاہ جی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ نادر شاہ اپنی غلط فہمی کس طرح تھانے میں دور کرتا ہے۔ اکثر غلط فہمی ٹھیک ہوتے ہوتے بندہ خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ راجا نے احمقانہ انداز میں کہا۔ بھاگ جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ نادر شاہ تجھے یوں دبوچ لے جیسے چیل چوزے کو دبوچ لیتی ہے۔ اور میں جاؤں کہاں؟ راجا نے پہلے سے زیادہ احمقانہ انداز میں پوچھا۔ جہنم میں، میں نے دانت پیسے، صرف وہیں تو نادر شاہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ راجا گدھے، تیرے سامنے پورا ملک پڑا ہے، کہیں بھی چلا جا۔ میں تو جا رہا ہوں اپنی ایک رشتہ دار کے گھر، وہ زمیندار ٹائپ کی کوئی شے ہے۔ 1-2 ہفتے مزے میں کھا پی کر اور گھوم پھر کر گزاروں گا۔ یار، میں بھی تیرے ساتھ چل سکتا ہوں۔ تو؟ میں نے سوچنے کی اداکاری کی۔ سوچنا پڑے گا، کیونکہ خالہ کی جوان لڑکیاں بھی ہیں، اور وہ تجھے لے جانے پر میرے بارے میں بھی غلط رائے نہ قائم کر لے۔ لڑکیوں کا سن کر راجا کی رہی سہی عقل بھی گھاس چرنے چلی گئی۔ اس نے حلفیہ بیان دیا کہ وہ انہیں اپنی بہنوں کی طرح سمجھے گا اور نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا دوست، تیرے لیے یہ بھی منظور ہے۔ ہمیشہ کی طرح راجا پھنس گیا تھا۔ اس شام میں نے خالہ لاؤڈ سپیکر کو اپنی رضامندی سے آگاہ کیا۔ تمہاری خوشی کی انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے خالہ سے کہا، خالہ کب تک لڑکی کو گھر میں بٹھائے رکھو گی؟ اے ہے لڑکے، میری ایک ہی بیٹی ہے، ذرا دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ کہیں تمہاری دھوم دھام میں میرا وقت ہی نہ نکل جائے۔ باولا ہوا ہے لڑکے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ 3-4 سال تو کام جمانے میں لگ جاتے ہیں۔ خالہ نے اشارہ کیا، مگر جب میں نے خالہ سے خرچے کی بات کی تو ان کا لہجہ بالکل ہی بے مروت ہو گیا۔ میں تو جانتی نہیں تھی کہ بیٹی کو کس کنگلے کے پلے باندھ رہی ہوں۔ اب تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ ایسا غضب نہ کرنا خالہ، تمہارے پاس وہ چیز کہاں ہے جس سے سوچتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کچھ نہیں خالہ، بس ذرا زبان پھسل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے معذرت کی، ورنہ ایک بار خالہ شروع ہو جاتی تو ایک نہیں سنتی۔ ہاں، سارا محلہ ان کی ضرور سنتا۔ خرچہ تو نہیں، البتہ میں خالہ سے ان کی خالہ زاد کے لیے ایک خط ضرور حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کے بغیر ٹنڈو آدم میں میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتی۔ راجا کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ بے شک خاصی سردی تھی، لیکن راجا جس طرح اوور کوٹ اور فیلٹ ہیٹ میں ملبوس تھا، ایسا میں نے صرف 007 کی فلموں میں دیکھا تھا۔ یہ تجھے کیا ہوا؟ حبیث الزماں، میں پچھلے 2 گھنٹے سے سردی میں ٹھٹھر رہا ہوں۔ تو کہاں مر گیا تھا؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا تو سچ مچ رات کو ہی یہاں آ گیا تھا؟ ہاں، رات ایک بینچ پر گزاری۔ 2 بار پولیس والوں نے پریشان کیا اور چائے کے پیسے لے کر چلے گئے۔ تیسری بار وہ فقیر آ گیا جس نے یہ بینچ خرید رکھی ہے۔ مجبوراً مجھے جگہ خالی کرنا پڑی۔ باقی رات میں نے ٹہل کر گزاری۔ چل، اس بہانے تیری ورزش ہو گئی۔ میں نے راجا کو لے کر ٹی سٹال کا رخ کیا۔ ٹکٹ لے لیے تھے؟ وہ تو میں نے رات ہی ایک کلی سے لے لیے تھے۔ سالہ چرسی تھا۔ 200 میں ماں سیٹوں کے ٹکٹ دے گیا۔ میں نے جوشاندہ نما چائے پیتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ راجا، مجھے تیری ہوشیاری پر کبھی شبہ نہیں رہا۔ یہ بتا کہ یہ کسی 007 کا لباس تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ KLM سے۔ اور اس نے اختصار سے کام لیا اور کوزے میں دریا بند کر دیا۔ KLM ہالینڈ کی مشہور زمانہ فضائی کمپنی ہے، لیکن اس کے KLM سے مراد کراچی لنڈا مارکیٹ ہے۔ میں نے غور کیا تو اس میں وہی مخصوص مہک پائی جو عام طور سے لندن سے آنے والے ملبوسات میں پائی جاتی ہے۔ جوشاندہ نما چائے میں سوائے حرارت کے کوئی خوبی نہیں تھی۔ چائے کا جرمانہ ادا کر کے ہم اس پلیٹ فارم پر آئے جہاں زکریہ ایکسپریس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ٹرین ابھی خالی ہوگی، لیکن اندر جا کر میں
دم بخود رہ گیا۔ ڈبہ نصف سے زائد بھر چکا تھا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ یار لوگ تو واشنگ یارڈ میں ہی ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تاکہ نشست پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیں۔ ہم نے ان نشستوں پر بھی 2 افراد کو براجمان پایا جو راجہ نے کسی چرسی کلی سے خریدی تھی۔ اے اٹھو، یہ ہماری سیٹیں۔ تیرے باپ کی سیٹیں؟ سامنے والے نے غرا کر کہا، جبکہ اس کا ساتھی کمبل میں روپوش تھا۔ نہیں، اس پر راجہ نے شرافت سے کہا، تمہاری والدہ ماجدہ کی ہیں لیکن میرے باپ کو جہیز میں ملی تھی۔ اس بات پر فساد ہونا لازمی تھا۔ منحنی سے جوان نے اچھل کر راجہ کی گردن دبوچ لی، لیکن اوور کوٹ کا کالر اتنا موٹا تھا کہ اس کے ہاتھ راجہ کی گردن ناپ لینے سے قاصر تھے۔ مگر جب راجہ نے تاک کر اس کی ناک پر مکہ مارا تو اس نے بلبلا کر فریاد کی، بھیا دیکھیے، یہ مجھے زود و کوب کر رہا ہے۔ اس پر کمبل میں ہلچل سی پیدا ہوئی اور اس میں سے جو شخصیت برآمد ہوئی اسے دیکھ کر راجہ کے ساتھ میرے بھی ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کوئی 6.25 فٹ قامت کا اور کوئی 100 سیر وزنی ریچھ نما شخص تھا جس کے جسم پر بالوں کی بہتات تھی۔ چہرے کے بالوں سے بمشکل اس کی آنکھیں اور ناک نظر آ رہی تھی۔ اس نے کسی ریچھ ہی کی طرح ہراتے ہوئے اپنے پنجے نما ہاتھوں سے راجہ کی گردن صحیح طور پر ناپ لی۔ بھیا کے بھائی کے ساتھ بدماشی کرتے ہو؟ اس نے راجہ کو جی جان سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ غلطی ہو گئی بھیا، گریبان تو چھوڑیے۔ راجہ کی فریاد پر وہ ذرا ٹھنڈا ہوا تھا اور اس نے راجہ کا گلا چھوڑا ہی تھا کہ اس کے شرپسند بھائی نے اپنی نیلگوں ہو جانے والی ناک ملاحظے کے لیے پیش کی جس سے لہو ٹپک رہا تھا۔ بھیا میری ناک! ریچھ نے پہلے سے بھی زیادہ جارحانہ انداز میں راجہ کو دبوچ لیا۔ غالباً وہ گنا پیلنے والی مشین کی طرح اس کا بھی رس نکالنا چاہتا تھا۔ بادلے نخواستہ میں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ خطرہ تھا کہ راجہ کے بعد وہ مجھے بھی گیلے کپڑے کی طرح نچوڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں راجہ کے جاں بحق ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے ابھی اس کی ضرورت تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر منہ نکالا اور چلا کر اعلان کیا، پولیس والے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ریچھ نے راجہ کو چھوڑ دیا اور دوبارہ اپنے کمبل میں روپوش ہو گیا۔ اپنی ناک کو خوفناک بنائے جانے پر واویلا مچانے والا بھی یوں خاموش ہو گیا جیسے اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہو۔ راجہ نے جان بچ جانے پر میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ریچھ اور اس کے بھائی کے خاندان کے بارے میں ناشائستہ انکشافات کرنا شروع کر دیے۔ مگر پولیس کا نام سن کر ریچھ کو ایسا سانپ سونگھا تھا کہ اس نے دوبارہ کمبل سے منہ نہیں نکالا۔ مجھے شبہ ہوا کہ وہ پولیس کی تحویل سے فرار ہو جانے والا کوئی ڈاکو تھا، لیکن سچ مچ بھی پولیس آ جاتی تو اس معاملے میں وہ نہ الجھتا، میں نہ الجھتا۔ پولیس اس کے ساتھ مجھے اور راجہ کو بھی ڈاکو قرار دے کر ساتھ لے جاتی اور سچ مچ ہی ہم دونوں کا رس نکال دیتی۔ میں نے راجہ کو بمشکل خاموش کرایا اور ہم نے 2 اور خالی نشستوں پر قبضہ کر لیا۔ اب کوئی مائی کا لال ہمیں یہاں سے اٹھا کر دکھائے، راجہ نے اعلان کیا۔ مگر جب ایک طرح دار قسم کی خاتون اپنی 2 تیز ترار لڑکیوں کے ساتھ آئیں اور سیٹوں کا مطالبہ کیا تو راجہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سیٹوں کے ساتھ اور کیا کچھ ان کی نظر نہ کر دے۔ گدھے نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی سیٹ خالی کر دی، اور جب خاتون نے دھم سے میرے برابر میں تشریف رکھی تو میں نے گھبرا کر خود ہی نشست چھوڑ دی۔ راجہ منحوس کی وجہ سے دوسری بار سیٹوں سے بے دخل ہونا پڑا تھا۔ اگر وہ بھی واشنگ یارڈ پر جا کر سیٹوں پر قبضہ کر لیتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ وہ چرسی کلی ہوشیار ثابت ہوا تھا۔ اس نے یہ سستی نشست نہ جانے کتنے افراد کو بیچی ہوگی۔ باقی نشستوں پر بھی ایسی تصفیہ طلب جھگڑے چل رہے تھے۔ بالآخر طاقتور فریق فاتح رہتا تھا اور کمزور صبر شکر سے فرش کوئی سیٹ تصور کر لیتا تھا۔ میرے ہٹتے ہی دونوں لڑکیوں نے بھی سیٹ پر قبضہ کر لیا۔ میں نے راجہ کی طرف دیکھا، کیا خیال ہے اب ٹرین کی چھت پر چلے؟ خوب کھلی جگہ ہوگی، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں آئے گا سوائے اللہ کے۔
جب ہم سردی سے جاں بحق ہو جائیں گے۔ راجا نے پوری ڈھٹائی سے جواب دیا تو میں بھنا کر دروازے پر جا کھڑا ہوا، لیکن جب ٹرین چلی تو مجھے واپس آنا پڑا۔ اب فرش پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ہر جگہ کسی نہ کسی کے جسم کا کوئی حصہ تھا۔ میں نے 10 گز کا فاصلہ طے کرنے کے لیے کوئی 10 افراد پر پاؤں رکھا، کسی کے پاؤں پر، کسی کے ہاتھ پر۔ ایک صاحب کی کمر پر چڑھ کر دوسری طرف اترا تو ایک بڑے میاں نے واویلا مچایا، اجی یہ کس نے ہماری بتیسی پر پاؤں رکھ دیا ہے؟ میں پھونچکا رہ گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بڑے میاں کے منہ سے ان کی بتیسی گر گئی تھی اور میں نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ بڑے میاں اس کا ہرجانہ لینے پر مصر تھے، لیکن میں نے ان پر واضح کیا کہ یہ ان کی غلطی تھی، انہیں اپنی بتیسی یوں سرے عام نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ ارد گرد بیٹھے لوگ اس لطیفے سے خاصے محظوظ ہوئے تھے، اور جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو بڑے میاں نے بنا دانتوں کے نئی نسل میں ادب اور تمیز کے فقدان پر روشنی ڈالی۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا کہ راجا دونوں لڑکیوں کے درمیان سینڈوچ بنا بیٹھا تھا، اور اسے اتنی گرمی لگ رہی تھی کہ اس نے اپنا اوور کوٹ بھی اتار دیا تھا۔ ریچھ کا لومڑ نما بھائی اب راجا کو رشک کے ساتھ حسد بھری نظروں سے بھی دیکھ رہا تھا۔ خاتون سے کہہ کر مجھے بھی بیٹھنے کی دعوت دی تو میں بھنا کر کہتے کہتے رک گیا، اب تمہاری گود میں بیٹھوں؟ پوری برتھ پر تو قبضہ کر لیا۔ میں نے کھڑکی کھول دی۔ ریچھ اور اس کے بھائی کی برتھ کھڑکی کے سامنے ہی تھی۔ جب فراٹے کی سرد ہوا اندر آئی تو ریچھ نے کمبل سے سر نکالا۔ ابے یہ کھڑکی کس نے کھولی ہے؟ میں نے اطمینان سے کہا، دراصل مجھے کھڑے رہنے سے گرمی لگ رہی تھی۔ ابے پاگل ہوا ہے، خود بھی نمونیے سے مرے گا اور مجھے بھی بیمار کروائے گا۔ اگر مجھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو میں کھڑکی بند کر دوں گا، اور مجھے تو تم مفرور لگتے ہو۔ یہ سنتی ہی اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ ابے آہستہ بول، کسی نے سن لیا تو بلا وجہ چکر میں آ جاؤں گا۔ بھائی تو بھی بیٹھ جا۔ اس نے پاؤں سرکا کر میرے لیے جگہ بنائی۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور مسکراتے ہوئے برتھ پر بیٹھ گیا۔ میں نے غور سے لڑکیوں کی طرف دیکھا، اگرچہ خوبصورت تو نہیں تھیں لیکن جوان تھیں اور خوب بند سنور کر آئی تھیں۔ اس غضب کی سردی میں بھی انہوں نے ہلکے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو ان کی نمائش کا فریضہ پر احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ ان کی اماں اور ان کے انداز سے مجھے کھٹکا سا ہوا تھا، لیکن وہ جس سادہ سے گھریلو انداز میں راجا سے بات کر رہی تھی، میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ٹنڈو آدم ابھی کئی گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ کچھ دیر بعد خاتون نے ناشتہ دان سے ناشتہ برآمد کیا جو حلوہ پوری، کباب اور چائے پر مشتمل تھا۔ انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی۔ ناشتہ کر کے میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، جبکہ خاتون کریت کر راجا سے اس کے اور میرے بارے میں سوال کر رہی تھی، لیکن راجا بھی ایک کائیاں تھا، کسی بات کا صحیح جواب نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اور جب راجا نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو ٹرین ٹنڈو آدم کے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ ارے ہم اتنی جلدی آ گئے ٹنڈو آدم؟ نہیں، پہنچا دیے گئے ہیں۔ راجا سخت بھنایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ ہرافائیں ہمیں چوٹ دے گئی ہیں، ہمارے بیگ غائب ہیں۔ یہ سنتی میری غنودگی کافور ہو گئی۔ وہ کیسے؟ چائے میں کچھ ملا ہوا تھا۔ میری تو جیب بھی صاف ہو گئی ہے۔ راجا نے سر دا بھری۔ یہ سنتی میں نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولی، اور پھر میرا دل چاہا کہ کہیں سے چلو بھر پانی مل جائے تو اس میں ڈوب مروں۔ وہ میرا پرس بھی لے گئی تھی۔ اب ہمارے پاس سوائے 3 کپڑوں کے کچھ نہیں تھا۔ اسی لمحے گارڈ نے وسل دی، ٹرین حرکت میں آئی۔ میں اور راجا دروازے کی طرف جھپٹے۔ اس بار بھی میں ہر قدم پر کسی نہ کسی پر پیر رکھتا باہر تک پہنچا تھا۔ لوگوں نے جسم کے حصے کا نام لے کر فریاد کی تھی، انہی بڑے میاں نے اس بار واویلا کیا تھا، ہائے میری آنکھ! مگر یہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا کہ میرا پاؤں ان کی آنکھ پر کیسے پڑ گیا تھا۔ غالباً ان کی مصنوعی آنکھ اب باہر گر گئی تھی۔ چلتی ٹرین سے میں اور راجا باہر کودے تھے۔ راجا بدقسمتی سے جس جگہ گرا وہاں کیچڑ جمع تھا، اور میں ایک پتھر پر گرا تھا
جب میں گھٹنے سے پھٹ جانے والی پتلون کا جائزہ لے رہا تھا تو راجا بیک وقت متعدد لوگوں کو کوسنے میں مصروف تھا، جن میں سر فہرست یہ خاکسار تھا: بک بک کرنے کے بجائے تو سامنے والے نل سے خود کو صاف کر کے آ جا۔ میں نے اسے مشورہ دیا، حالانکہ خود میرا دل اسی طرح خالہ لاؤڈ سپیکر کو کوسنے کو چاہ رہا تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب خالہ تک 2 کے بجائے 1 ہی بکرا پہنچے گا۔ بقول خالہ کے اکبری بیگم ٹنڈو آدم میں اس طرح مشہور تھیں جیسے ٹنڈو آدم پاکستان میں مشہور ہے۔ ہم کسی سے بھی اس کا پتہ پوچھتے تو وہ اس کے گھر تک پہنچا دیتا۔ راجہ کپڑے دھو کر آیا تو سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اب مزہ آیا نا خالہ کی میزبانی کا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو راجہ خونی نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ بک بک کرنے کی بجائے خالہ کا گھر تلاش کرو، ورنہ میں مر گیا تو میری لاش بھی ڈھونا پڑے گی۔ میرا خیال ہے ٹنڈو آدم میں بھی کارپوریشن ورنہ میونسپل ضرور ہوگی۔ میں نے باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ ٹکٹ کی عدم موجودگی میں ہمیں چور راستے سے نکلنا پڑا تھا جو غالباً اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ باہر سفر کے لیے حیوانی سے لے کر مشینی ذرائع آمد و رفت تک سب دستیاب تھے، لیکن ان کے لیے جیب میں رقم ہونا ضروری تھی، اور وہ نوسر باز عورتیں ہمیں بالکل صاف کر گئی تھیں۔ لہٰذا پیدل مارچ شروع کر دیا۔ تقریباً درجن بھر افراد کی رہنمائی کے بعد ہم کم از کم وہ سمت تلاش کرنے میں کامیاب رہے جس طرف اکبری بیگم کی حویلی پائے جانے کا امکان تھا۔ جلد ہم شہر کی حدود سے باہر تھے۔ اب چاروں طرف کھیت یا اکا دکا مکانات اور حویلیاں۔ سورج سر پر ہونے کے باوجود خاصی سردی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد راجہ کی ہمت جواب دے گئی، اب مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ وہ دھپ سے زمین پر بیٹھ گیا اور فوراً ہی چیخ مار کر اچھلا تھا۔ ایک کانٹا اس کی تشریف میں اس طرح گڑ گیا تھا کہ اسے نکالنے کے لیے مجھے جھاڑیوں کی اوٹ میں جراحی کا ایک مختصر سا مظاہرہ کرنا پڑا تھا۔ کانٹا نکالے جانے پر راجہ نے ایسا واویلا مچایا کہ پانی بھرنے کے لیے آنے والی گاؤں کی لڑکیاں تجسس کی وجہ سے وہاں چلی آئیں، اور پھر راجہ کی حالت دیکھ کر یوں اپنے گاؤں کی طرف فرار ہوئیں جیسے انہوں نے راجہ کی بجائے کوئی آدم خور شیر دیکھ لیا۔ راجہ نے اپنی پتلون اوپر کی، جلیل بھاگ لے، اس سے پہلے کہ یہ پورے گاؤں کو بلا لائیں۔ زندگی میں کم ہی مواقع ایسے آئے جب میں نے راجہ سے مکمل طور پر اتفاق کیا ہو، اور یہ بھی ان مواقع میں سے ایک موقع تھا۔ میں اور راجہ یوں بھاگے جیسے اس بار ہمارے پیچھے کوئی شیر ہو۔ بدقسمتی سے راجہ کی ٹانگیں پھر جواب دے گئیں، اور مزید بدقسمتی سے ایک بیل گاڑی بھی نظر آ گئی جو بھوسا لے کر کہیں جا رہی تھی۔ بیل گاڑی کے نوعمر پائلٹ نے ازراہ مہربانی ہمیں لفٹ دے دی اور ہم بھوسے پر لیٹ کر سستانے لگے۔ بیل بادلے نخواستہ چل رہے تھے، بلکہ شاید ان میں سست چلنے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود جھٹکوں کا یہ حال تھا کہ ایک بار راجہ اور ایک بار میں گاڑی سے لڑک کر نیچے جا گرے تھے۔ ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دیہاتیوں کے ایک لشکر نے گاڑی کو گھیر لیا۔ وہ سب خطرناک ہتھیاروں اور تیوروں سے مسلح تھے۔ بابا ذرا نیچے تو آؤ۔ نہ بابا، ہم یہیں اچھے ہیں، راجہ نے کہا، اور اسے کھینچ کر نیچے اتار لیا گیا۔ میں خود شرافت سے اتر آیا تھا۔ یہ گاؤں کی فارغ البال تفتیشی کمیٹی تھی جو لڑکیوں کی شکایت پر دوڑی چلی آئی تھی۔ میں نے اپنے اوسان بحال رکھتے ہوئے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ دراصل ہوا کیا تھا، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ثبوت کے طور پر میں نے راجہ کی تشریف دکھانی چاہی، مگر اس بار راجہ تیار نہیں ہوا۔ میں نے بوکھلا کر کہا، راجہ گدھے، کیوں اپنے ساتھ میرا کچومر بھی نکلوانا چاہتا ہے؟ میں ان کے سامنے کپڑے نہیں اتار سکتا، چاہے یہ میری کھال اتار دیں۔ مارو انہیں، ایک نے دھاڑ کر حکم دیا، اور باقی سب لٹھ بردار ہماری طرف لپکے۔ 1 منٹ، ہم اکبری بیگم کے مہمان ہیں، بلکہ رشتہ دار ہیں، میں نے آخری حربے کے طور پر کہا۔ یہ سنتی ہی وہ یوں رک گئے جیسے چابی سے چلنے والے کھلونے ہوں۔
یہ تو رئیسانی کے مہمان ہیں، ایک حملہ آور نے بدلے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے بعد تو وہ اتنے خوش اخلاق ہو گئے کہ جلوس کی صورت میں ہمیں رئیسانی کی حویلی تک چھوڑنے آئے۔ یہ خاصی وسیع و عریض حویلی تھی۔ رئیسانی سے پہلے ہمیں اس کے کمدار سے واسطہ پڑا جو ایک عیار نظر آنے والا شخص تھا۔ اس نے ہم سے انٹرویو شروع کر دیا۔ بابا کہاں سے آئے ہو؟ کراچی سے۔ ہم رئیسانی کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار کا سن کر وہ کسی قدر محتاط ہو گیا تھا۔ بابا کیا رشتہ داری ہے تمہاری رئیسانی سے؟ میں تمہیں اپنی عمر کا نظر آتا ہوں جو بابا بابا کر رہے ہو، میں نے بھننا کر کہا۔ اور کیا یہاں آنے والے سارے لوگوں سے اس طرح تفتیش ہوتی ہے؟ ہمیں رئیسانی سے ملواؤ، ہم تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں بابا، کیوں نہیں؟ اس نے جلدی سے کہا اور ہمیں ایک مہمان خانے میں لے آیا۔ یہاں بڑے سے کمرے میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے یہ مہمان خانہ عام لوگوں کے لیے وقف تھا، لیکن اس وقت ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بغیر خیال کیے ہی دیہاتی طرز کے کمبل اوڑھ کر سو گئے۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو راجہ غائب تھا۔ میرا بھوک سے برا حال تھا۔ میں باہر نکلا تو ایک طرح دار قسم کی ملازمہ موجود تھی۔ جی سائیں، اس نے شوخی سے کہا۔ اکبری بیگم کہاں ہے؟ وہ دوسرے سائیں کے ساتھ اپنے خاص کمرے میں ہیں، آئیے میں آپ کو لے چلتی ہوں، اس نے مہذب انداز میں کہا۔ وہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے حویلی کے اندرونی حصے میں لے گئی۔ خاص کمرہ ایک طرح سے اکبری بیگم کا دربار خاص تھا، جہاں راجہ اسے اپنے سفر کی پردرد رودات سنا رہا تھا۔ میں اکبری بیگم کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ کوئی 5 فٹ قد اور اتنا ہی قطر رکھنے والی عورت تھی جو ایک چوکی پر بیٹھی نصرت فتح علی خان کا زنانہ ایڈیشن لگ رہی تھی، لیکن اس کی آواز علن فقیر سے ملتی تھی اور وہ ڈانٹنے کے انداز میں راجہ سے سوالات کر رہی تھی۔ تم غیر عورتوں سے ملے کیوں؟ ان کے ساتھ کھانا کیوں کھایا؟ بے ہوش کیوں ہوئے؟ وغیرہ وغیرہ۔ آداب بجا لاتا ہوں خالہ جان۔ ارے خالہ ہوگی وہی نفیسہ، اس نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے بھی تمہیں خالہ بنانے کا کوئی شوق نہیں، میں نے دل میں کہا اور منہ سے بولا جی بہتر، پھر میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ تم مجھے رئیسانی کہہ سکتے ہو، اس نے شاہانہ انداز میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ راجہ اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ نفیسہ کیسی ہے؟ اچھی ہیں، میں نے خالہ لاؤڈ سپیکر کا خوش قسمتی سے بچ جانے والا خط ان کے حوالے کیا۔ اور شہناز کیسی ہے؟ اب تو خاصی بڑی ہو گئی ہوگی۔ میں نے چشم تصور میں شنوں کو دیکھا۔ ہاں بڑی تو خاصی ہو گئی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ جا کر اسے دیکھ ہی آؤں، اکبری بیگم نے خط کھولتے ہوئے کہا۔ مجو بھی ضد کر رہا تھا۔ مجو کون ہے؟ میرا اکلوتا بیٹا، میری ساری جائیداد کا وارث۔ نفیسہ کو ایسا ہیرا چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، انہیں ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے جل کر کہا اور راجہ کے اشارے پر جلدی سے بولا۔ میرا مطلب ہے واقعی مجو ہیرا ہی ہوگا، ابھی آئے گا، آج زمینوں پر گیا تھا تیتر کے شکار کے لیے۔ خط پڑھ کر اکبری بیگم کے تاثرات میں خاصی تبدیلی آئی تھی۔ اس نے کمدار کو بلا کر ہمیں خاص مہمان خانے میں منتقل کرنے کا حکم دیا اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھنے کو کہا۔ اسے یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی تھی، لیکن مالکن کے حکم پر دم مارنے کی اس میں مجال نہیں تھی۔ اس بار وہ ہمیں آراستہ کمرے میں لے آیا۔ کوئی ضرورت ہو سائیں تو بتائیں، سب سے پہلے تو ہم گرم پانی سے غسل کریں گے، میں نے شاہانہ انداز میں کہا۔ تم ہمارے لیے کپڑوں کا بندوبست کرو، اور ہاں، کھانے میں صرف مرغی کا گوشت پسند ہے، قورمے اور بریانی میں مرغی ہونی چاہیے، میٹھے میں کوئی بھی چیز چلے گی۔ اور کوئی حکم سائیں؟ کمدار نے خون کے گھونٹ پی کر کہا۔ پہلے تو یہ کام کرو، پھر اور حکم بھی دیں گے، راجہ نے اچھل کر نرم و ملائم بستر پر گرتے ہوئے کہا۔ کمدار کے جانے کے بعد میں نے غسل خانے کا رخ کیا۔ یہاں گرم پانی کا انتظام تھا، نہا دھو کر ساری تھکن اتر گئی۔ کمدار واقعی جن تھا، کیونکہ رئیسانی نے بھی اسے جن قرار دیا تھا۔ اس نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہمارے لیے نئے جوڑوں کا بندوبست کر لیا تھا اور ہماری ضیافت کا انتظام بھی کر لیا تھا۔
بریانی میں چاول کم تھے لیکن چکن کی بہتات تھی اور میٹھے میں چینی کی زیادتی تھی۔ کھانے کے بعد میں اور راجہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے۔ راجہ نے کہا، جلیل، مجھے تو اکبری بیگم کی نیت شنوں پر خراب نظر آ رہی ہے، ایسی کی تیسی، اکبری بیگم اور اس کے کنکر کی، میرا مطلب ہے اس نام نہاد ہیرے کی۔ بھائی سوچ لے، صرف جذباتی ڈائیلاگ تو اب فلموں میں بھی نہیں چلتے۔ اگر تو نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تو یہ جاگیردارنی شنوں کو لے اڑے گی۔ شنوں کی ڈولی صرف میرے گھر آئے گی، کوئی مائی کا لال جاگیردار اسے اپنی دلہن بنا کر نہیں لے جا سکتا، ورنہ تو اس کے ٹوٹے کر دے گا، سلطان راہی کی طرح۔ راجہ ہنسا، اگرچہ میرے پاس گنڈاسا نہیں ہے لیکن شنوں کے لیے میں بے تیغ بھی لڑنے کو تیار ہوں۔ لیکن اس وقت راجہ پوری طرح خبیثانہ موڈ میں تھا۔ ویسے جلیل، سوچ، کیا شنوں اس حویلی کے قابل نہیں ہے؟ 3-4 ایکڑ پر تو پھیلی ہوگی، درجنوں نوکر چاکر ہیں، زمینیں ہیں، عیش کے سارے سامان ہیں۔ تیرے گھر میں شنوں کو کیا ملے گا؟ محبت، جو اسے یہاں نہیں ملے گی۔ محبت؟ راجہ بطخ کی طرح ہنسا، یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ تو مجھ سے شرط لگا لے، اگر شنوں یہ حویلی اور یہ ٹاٹ پاٹ دیکھ لے تو محبت سب بھول جائے گی۔ لگتا ہے تو غریب الوطنی میں بے گور و کفن مرنا چاہتا ہے۔ میں راجہ کی طرف لپکا تو وہ جان بچانے کے لیے باہر بھاگا۔ جب میں باہر نکلا تو راجہ شاید برابر والے کمرے میں روپوش ہو چکا تھا۔ میں بے دھڑک اندر گھس گیا اور پھر مارے خفت کہ میرا برا حال ہو گیا۔ وہی طرحدار حسینہ اس وقت ایک نوجوان کو اسرار عشق کے رموز سے آشنا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ جب وہ تیزی سے میرے پاس سے گزری تو جاتے جاتے زنانہ لغت کے منتخب الفاظ سے نواز گئی تھی۔ معاف کرنا بھائی، میں نے ہکلا کر کہا۔ وہ ایک صحت مند قسم کا نوجوان تھا۔ معاف کیا، اس نے شان بے نیازی سے کہا تو مجھے بغور اسے دیکھنا پڑا۔ اس کے چہرے پر آسودگی کے ساتھ ایک سپاٹ پن بھی تھا۔ میری چھٹی حس نے خبردار کیا کہ یہی وہ نمونہ ہے جسے اکبری بیگم شنوں کے پلے باندھنا چاہ رہی ہیں۔ وہ واضح طور پر فاتر العقل تھا۔ اس نے اتنی نامعقول سچویشن میں بھی کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، کراچی سے آیا ہوں۔ تم میرے بھائی ہو، کراچی سے آئے ہو، اس نے کہا اور کسی بھوت کی طرح مجھ سے چمٹ گیا۔ اس کی جناتی گرفت نے میری پسلیاں کڑکڑا دی تھیں۔ بمشکل میں نے اسے خود سے چھڑایا، اس سے خود کو چھڑایا۔ وہ مسرور لہجے میں کہہ رہا تھا، تم شنوں کے پاس سے آئے ہو؟ ہاں، وہ تمہیں سلام کہہ رہی تھی۔ سچ؟ وہ احمقوں کی طرح ہنسا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ میرے نزدیک آ کر رازدارانہ انداز میں بولا، یہ شنوں دیکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ میں نے دل میں سوچا کہ اب اتنا بھی فاتر العقل نہیں ہے۔ بالکل تمہاری والدہ ماجدہ کی طرح، امی کی طرح۔ اس کا منہ کھل گیا۔ ہاں، وزن شاید ان سے زیادہ ہو اور رنگ بھی ان سے گہرا ہے۔ ان کے سامنے کے دانت نظر نہیں آتے، شنوں کے نظر آتے ہیں۔ تمہاری والدہ کے دونوں پاؤں ایک سے ہیں، اس کے ذرا بڑے چھوٹے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ ہاں، سامنے سے تھوڑی سی گنجی بھی ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ پر امی تو کہہ رہی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، شنوں انہیں اچھی لگی ہے کیونکہ وہ ان کے جیسی ہے۔ میں ابھی امی سے بات کرتا ہوں، میں شنوں سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات ایسے ہی مت کرنا ورنہ وہ ضد میں تمہاری شادی شنوں سے کرا کے تمہیں برباد کر دیں گی۔ وہ تو شنوں کی ماں سے بات بھی کر چکی ہیں، اس نے فکر مندی سے کہا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور پھر خون یوں کھولنے لگا جیسے انبجا چونا پانی پڑنے پر کھولتا ہے۔ گویا خالہ لاؤڈ سپیکر مجھے ڈبل کراس کر رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ ذرا یہاں سے واپس جاؤں تو پھر خالہ سے بھی نمٹ لوں گا۔ یار، جب تم نے اپنی اماں سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ میں درخت پر چڑھ جاتا ہوں۔ جب تک امی میری بات نہیں مان لیتی میں نیچے نہیں آتا۔ بس تو کل شام تک درخت پر چڑھ جانا۔ کل شام؟ صبح کیوں نہیں؟ شام کا وقت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس وقت درختوں پر پریاں آتی ہیں۔ پریاں؟ اس کا منہ کھل گیا۔
خوبصورت والی؟ میں نے اسے خوب پکا کر دیا، ہاں بہت خوبصورت۔ ایک لمحے کو مجھے شنوں کی قسمت پر رشک بھی آیا۔ اسے میرے جیسے ہمہ صفت شخص کے ساتھ یہ مثالی قسم کا کاٹھ کا الو بھی مل رہا تھا، لیکن میری پیاری شنوں سوائے میرے کسی کو کاہے کو قبول کرنے لگی۔ خالہ لاؤڈ سپیکر کو تو میں دیکھ لوں گا۔ یہ بکرے ہیں؟ میں نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ انہیں لے کر کیسے جائیں گے؟ ٹرین سے۔ میرے کمدار نے مویشیوں کے ڈبوں میں بکنگ کرا دیے، اکبری بیگم نے کہا۔ یہ 2 عدد بکرے تھے، تقریباً گدھے کے سائز کے۔ لنچ سے فارغ ہو کر نہایت جارحانہ انداز میں جگالی کر رہے تھے اور مجھے تولنے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اکبری بیگم نے خبردار کرنے کے انداز میں کہا، یہ بکرے ذرا بدمعاش ہیں، احتیاط سے لے جانا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہسپتال پہنچ جائے۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، یہ تو بکرے ہیں۔ میں نے بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا۔ جب ہم ماں بکروں کے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے تو مجو حویلی کے صحن میں لگے شیشم کے درخت پر چڑھ چکا تھا۔ ٹرین نے رات 2 بجے آنا تھا لیکن آئی 4 بجے۔ اس وقت تک ہم نے اسٹیشن کی چائے پی پی کر گزارا کیا اور اس کا بل کمدار کی جیب سے ادا کرایا۔ ویسے ٹکٹ اور زادِ راہ بھی اکبری بیگم نے فراہم کیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ آ رہا تھا۔ ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے راجہ گرم جوشی سے کمدار سے گلے ملا تھا، حالانکہ اس خبیث نے ہمارے لیے 3rd کلاس کے ٹکٹ لیے تھے۔ راجہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ تیرے دانت کیوں نکلے پڑ رہے ہیں؟ اس نے جیب سے ایک پرس نکالا۔ یہ دیکھ، اس بدمعاش کی جیب سے نکلا ہے۔ راجہ گدھے، تو باز نہیں آئے گا؟ یہ بات خالہ لاؤڈ سپیکر تک پہنچی تو میری ساکھ خراب ہوگی۔ تیری ساکھ پہلے ہی خراب ہے، اس نے اطمینان سے کہا اور پرس واپس رکھ لیا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ وہ کیا؟ میں چونکا اور جب راجہ نے بتایا تو میں اچھل پڑا۔ بالکل یہی بات میں نے بھی سوچی تھی، لیکن یہ بات میں نے راجہ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ میں نے اعتراض کر دیا۔ تیرا دماغ خراب ہے، خالہ کو پتہ چل گیا تو؟ نہیں پتہ چلے گا، بلکہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوگا۔ جب ہم خالہ کو 2 عدد سمارٹ بکرے لا کر دیں گے تو وہ خود ہی اپنی خالہ زاد بہن سے ناراض ہو جائے گی اور تیرا کام ہو جائے گا، ورنہ اب مجھے شنوں سے تیری شادی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ خالہ بالکل فرنٹ ہو چکی ہیں۔ کاش ہم دروازے کے پاس بیٹھے ہوتے۔ اس سے کیا ہوتا؟ تجھے ٹرین سے دھکا دینے میں آسانی ہوتی۔ منصوبہ بہت سادہ اور نفع بخش تھا۔ ہم اب اکبری بیگم کی طرف سے دیے گئے بکرے بکرا پیڑی میں بیچ سکتے تھے۔ اس قسم کے کنگ سائز بکرے احمق لوگ خاصی قیمت دے کر لے جاتے ہیں، جن کا مقصد قربانی سے زیادہ نمود و نمائش ہوتا ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم سے 2 پورٹیبل قسم کے بکرے خرید کر ہم خاصی رقم بچا سکتے تھے۔ اس رقم کا تصور بھی خاصا رنگین تھا۔ اس رنگ میں بھنگ راجہ نے ڈالی تھی۔ میں 50% لوں گا۔ 25%، میں نے کہا، اور حیدرآباد آنے تک ہم 60 اور 40% پر متفق ہو چکے تھے، بشرط یہ کہ سرمایہ کاری آدھی آدھی ہوتی۔ یہ ساری رقم راجہ اسی شرط پر لگا رہا تھا کہ میں اس کی رقم بعد میں واپس کر دوں گا، کیونکہ اس وقت میں بالکل پھکڑ ہو رہا تھا۔ کراچی کینٹ سے ہم نے ایک سوزوکی میں بکرے ڈیفنس کی بکرا پیڑی پہنچائے، ان کے لیے کچھ خصوصی لوازمات حاصل کیے اور منڈی میں ایک اچھی جگہ دگنے داموں پر حاصل کی۔ طے پایا کہ راجہ بکروں کا سیلز مین ہوگا اور میں آس پاس اس پر نظر رکھوں گا، ورنہ کوئی بدخواہ دیکھ کر خالہ تک یہ خبر بھی پہنچا سکتا تھا۔ دوپہر تک راجہ ایک بکرا کامیابی سے 12,000 میں بیچ چکا تھا۔ دوسرا بکرا اسے ہینڈ اوور کر کے میں خود ملیر کی بکرا منڈی پہنچا۔ وہاں میں نے 2 عدد بکرے 6,500 میں خریدے اور انہیں لے کر گھر پہنچا۔ ارے تیرا ستیہ ناس، یہ کیا لے آیا؟ خالہ لاؤڈ سپیکر نے بکرے ملاحظہ کرتے ہوئے فرمایا۔ بکرے جو تمہاری خالہ زاد نے دیے ہیں۔ ویسے وہ یہ بھی دینے کے موڈ میں نہیں تھی، حالانکہ اس کے پاس اچھی نسل کے بکرے بھی تھے، بالکل اس کے ذاتی دمبے کی طرح، جس کے سر میں اتنی عقل ہے جتنی کسی دمبے کے سر میں ہوتی ہے۔ تو مجو کی بات کر رہا ہے؟ خالہ نے تشویش سے کہا۔
ہاں، جب میں آ رہا تھا تو وہ درخت پر بیٹھا تھا، لنگور کی اولاد۔ خالہ لاؤڈ سپیکر کی تشویش کو اچھی طرح بھڑکا کر میں روانہ ہوا تو وہ اپنی خالہ زاد بہن سے خاصی دل برداشتہ ہو چکی تھی، لیکن اس دل برداشتگی میں مرکزی کردار ان 2 عدد بکروں کا تھا جو خالہ تک نہیں پہنچے تھے۔ ان کی جگہ دوسرے بکرے پہنچے تھے۔ بس فکر کی ایک ہی بات تھی کہ خالہ کہیں اپنی خالہ زاد کو خط لکھ کر بکروں کا جغرافیہ نہ بیان کر دے۔ مگر بات کی بات میں دیکھی جاتی، مگر جب میں وہاں پہنچا تو راجہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تجھے کیا ہوا؟ میں تو ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ بکرا حسب معمول جارحانہ انداز میں جگالی کرتے ہوئے ارد گرد موجود بکروں اور دمبوں کو مباصرت طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ پوچھ کیا نہیں ہوا تھا، اس منحوس بکرے نے ہماری قربانی کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس خطاب پر بکرے نے خشمگین نگاہوں سے راجہ کو گھورا اور اٹھ کر اس کی تشریف پر ہلکی سی ٹکر ماری۔ حملہ بے خبری میں کیا گیا تھا اور راجہ سامنے موجود بیل کی کھرلی میں جا گرا، جو اپنے چارے میں ایک اضافی شے پا کر فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، میں نے راجہ کو فوراً واپس کھینچ لیا۔ وہ سخت مشتعل تھا۔ اس نے بکرے کے آباء و اجداد میں تبدیلی کی لیکن اس کے پاس جانے سے گریز کیا۔ بکرے نے تجھے کیسے مروا دیا؟ کیا اس نے پہلے بھی تجھے ٹکر ماری تھی؟ نہیں یار، یہ بدبخت تو بک چکا ہے، پرسوں تک اس کا کام بھی ہو جائے گا۔ راجہ نے بکرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا کوئی تھانے دار فری میں اسے پسند کر گیا؟ فری میں نہیں، اس کے 60,000 لگ گئے ہیں۔ راجہ نے ناک صاف کی۔ 60,000؟ راجہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو اس سے منحوس بکرا کہہ رہا ہے۔ بکرے نے پھر اس خطاب کا برا منایا۔ اس بار میں نے خود کو بیل کی کھرلی میں پایا تھا، جو پھر مجھے حیران اور پریشان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ راجہ نے فوراً مجھے واپس کھینچا، اس سے پہلے کہ بیل مجھے سینگ مار کر پھینکتا۔ اس بار میں نے بکرے کی شجرہ نسب میں تبدیلی کی۔ راجہ، اس میں مرنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے جسم سے بھوسا اور چارہ جھاڑتے ہوئے کہا، بکرا کوجیک نے خریدا ہے، لیکن پہلے استاد ٹی ٹی آیا تھا۔ راجہ نے رو کر کہا، یعنی یہ بکرا بیک وقت دونوں کو پسند آ گیا ہے؟ راجہ نے آنکھیں صاف کیں جو آنے والے وقت کا سوچ کر بار بار نم ہو رہی تھی۔ پہلے کوجیک آیا تھا، اسے بکرا پسند آیا، اس نے 20,000 روپے کہے۔ اس وقت ٹی ٹی بھی آ گیا اور اس نے بکرے کی قیمت 25,000 لگا دی۔ دونوں میں مقابلہ ہونے لگا۔ جب کوجیک نے 60,000 کہے تو استاد ٹی ٹی نے بکرا مجھے اپنے اڈے پر پہنچانے کے لیے کہہ دیا۔ اور کوجیک، وہ بھی اپنے طور پر سودا کر کے جا چکا تھا۔ کچھ دیر میں اس کے آدمی بکرے کو لینے کے لیے آنے والے ہیں، اور بکرا استاد ٹی ٹی کے اڈے تک نہ پہنچا تو اس کے آدمی ہمیں لے جائیں گے۔ راجہ کا رونا دھونا برحق تھا۔ صورتحال نہایت سنگین تھی۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے بکرے کو دیکھا۔ اس نے واقعی ہمارے لیے قربانی کا انتظام کر دیا تھا۔ راجہ نے گھگھیا کر کہا، جلیل کچھ سوچ، میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا۔ ناقص چیز کا یہی نقصان ہے، کام کے وقت جواب دے جاتی ہے۔ راجہ بھنا گیا۔ اچھا، تیری اوپری منزل میں جو اعلیٰ درجے کا گوبر بھرا ہے اس سے کام لے۔ اندر سے میں بھی راجہ جتنا ہی فکر مند تھا، لیکن اوپر سے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی، تو فکر نہ کر، میں ابھی کوئی حل نکال لیتا ہوں، تو جانتا ہے نا مجھے۔ ایسا ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ کوجیک یا استاد ٹی ٹی کے ہاتھوں ہمارا عرق نکل جائے گا۔ فی الوقت تو قسمت کا ماتم کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ تقدیر نے ہمارے ساتھ بالکل بکری والی حرکت کی تھی۔ دودھ کے ساتھ مینگنیاں مفت میں دی تھی۔ ایک طرف بکرے کے 60,000 تھے تو دوسری طرف استاد ٹی ٹی اور کوجیک کی صورت میں شامت اعمال تھی۔ ایک حال تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ راجہ کو بکرے کے ساتھ ہی چھوڑ کر فرار ہو جاؤں۔ میری بلا سے وہ بعد میں آنے والوں سے کیسے نمٹتا ہے؟ پھر مجھے شرم آئی۔ راجہ جیسا بھی سہی میرا دوست تھا، اسے یوں چھوڑ کر بھاگنا پرلے درجے کی کمینگی ہوتی۔ دوسرے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ راجہ میرے بارے میں پول کھولنے میں زیادہ دیر نہ لگاتا۔
میرا بچنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک نام آیا، راجا تو بیٹھ میں ابھی آیا، آدھے گھنٹے میں۔ دیکھ بے، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں کو جیک یا استاد ٹی ٹی کو نہیں بتاؤں گا، پر خالہ کو پوری سٹوری سنا دوں گا۔ راجا خبیث دھمکیاں مت دے، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میں سیدھا اللہ بخش قریشی کی دکان پر پہنچا۔ موصوف خاندانی کسائی تھے، لیکن ساتھ ہی بکروں پر پی ایچ ڈی تھے۔ بکروں کی عادات سے لے کر ازدواجیات تک اور سری سے لے کر پائے تک سبھی چیزوں کے ماہر تھے۔ بقر عید کے دنوں میں وہ بکروں کا علاج کر کے دوسرے کسائیوں سے زیادہ کما لیتے تھے۔ اس وقت ان کے مطب پر یعنی دکان پر گوشت خریدنے والوں سے زیادہ بکروں کا معائنہ کرانے والوں کا ہجوم تھا۔ بمشکل میں نے اللہ بخش تک رسائی حاصل کی۔ انہیں مختصراً استاد بخشے کہا جاتا تھا۔ موصوف شکل و صورت میں بھی بخشے ہوئے تھے۔ ابے یہ کیا حرکت ہے؟ تجھ سے پہلے 4 اور ہیں۔ استاد، معاملہ زندگی اور موت کا ہے، میں نے اس کے کان میں کہا اور ہاتھ میں 100 کا ایک نوٹ منتقل کر دیا۔ استاد نے نوٹ جیب میں منتقل کیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سن کر استاد نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دواخانے سے ایک دوا برآمد کی جو پڑیوں کی صورت میں تھی۔ اسے کھلا دینا میاں بکرے کو، اللہ نے چاہا تو تمہارا کام ہو جائے گا، ذرا 200 روپے دینا۔ استاد، کہیں سچ مچ میرا کام نہ ہو جائے۔ میں نے بادلے نخواستہ 200 روپے اسے دیے۔ اس پر استاد نے دوا کے خواص اور اثرات پر ایک طویل تقریر کی اور بتایا کہ اس میں ایشیا سے لے کر امریکہ تک کی بے شمار نباتاتی، حیوانی اور جمادی اشیاء شامل تھی۔ میں نے جاتے ہوئے کہا، کیوں جھوٹ بولتے ہو استاد؟ امریکہ تو تمہارے والد ماجد نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اس حق گوئی پر استاد کی فضول گوئی مجھے خاصی دور تک سننا پڑی تھی۔ استاد ہزلیات میں بھی پی ایچ ڈی تھے۔ راجا اس بے قرار باپ کی طرح میرا منتظر تھا جس کا اولی لخت جگر دنیا میں آنے والا ہو۔ میں نے جاتی بکرے کو استاد کی دی ہوئی گولیاں کھلانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت نے منہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ راجا نے مینگنی کے سائز، وزن، رنگ اور صورت کی گولیاں دیکھ کر پوچھا۔ دوائے مشکل کشا، اس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کاش میں ہی فرار ہو جاتا، راجا نے میری کوششوں میں شریک ہوتے ہوئے کہا۔ بالآخر راجا کی کوششوں سے بکرے نے منہ کھول دیا۔ اس نے بکرے کی دم پکڑ کر یوں مروڑی تھی کہ وہ چلانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے منہ کھولتے ہی میں نے پھرتی سے گولیاں اس کے منہ میں ڈال دیں اور پھر ایک نعرہ مارا۔ بکرے نے اتنی پھرتی سے منہ بند کر لیا تھا۔ برابر والے بیل کا مکرانی مالک تشویش سے ہماری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ شامت اعمال وہ نزدیک چلا آیا۔ مشتعل بکرے نے سر جھکایا ہی تھا کہ میں ایک طرف ہو گیا۔ اس بار بیل کی کھرلی کو مکرانی نے آباد کیا تھا۔ اس نے چلا کر بکرے کی تاریخ غلط کی اور پھر اپنے بیل کو بھی برا بھلا کہا جس نے اسے سینگ مار کر کھرلی سے بے دخل کر دیا تھا۔ راجا نے کہکا لگایا۔ بکرے نے اسے ٹکر مارنے کے لیے سٹارٹ لیا ہی تھا کہ یک لخت اس کے مزاج میں عاجزی در آئی۔ ٹکر کے لیے جھکا ہوا سر دوبارہ اٹھا ہی نہیں۔ 2 قدم چل کر ہی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ یہ ایسے کیا ہوا؟ راجا نے تشویش سے کہا۔ اڑے گیا تمہارا بکرا، مکرانی نے کہکا لگایا۔ ہاں بھائی، بس آخری دور چل رہا ہے۔ میں نے سر داں بھری۔ حکیم نے دوا دیتے ہوئے کہا تھا کہ بکرا یا تو ٹھیک ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا۔ یہ تو پار ہونے والا ہے۔ راجا نے بکرے کا معائنہ کیا جو اب زمین پر بیٹھ گیا تھا اور لیٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ دوا نے واقعی اثر دکھایا تھا اور اب بکرا آخری سفر پر جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے 2 مستنڈے قسم کے لفنگے آئے۔ انہوں نے خود کو بدماشی کا اشتہار بنا رکھا تھا۔ ایک نے راجا سے غرا کر کہا، بکرا کہاں ہے؟ یہ رہا بھائی صاحب۔ راجا نے لیٹ جانے والے بکرے کی طرف اشارہ کیا جسے شاید آخری ہچکیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس سے کیا ہوا؟ دوسرے نے غرا کر کہا۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا لیکن آثار انتقال نظر آ رہے ہیں۔ دراصل بکرا ہارٹ اٹیک کا مریض ہے، 3را دورہ ہے۔ استاد کو کیا تمہارا باپ لے جا کر دیں گے؟ اسی لے جاؤ، اتنا ہی تگڑا ہے۔
ہمیں استاد کی خدمت کر کے خوشی ہوتی، لیکن یہ ناہنجار بکرا۔ میں نے افسوس سے بکرے کی طرف دیکھا۔ اب تو یہ صرف کسائی کے کام کا رہ گیا ہے۔ اب استاد کو خراب شے تو نہیں دے سکتے نا، راجا نے عیاری سے کہا۔ کوچیک کے گرگے سخت برہمی کے عالم میں رخصت ہوئے۔ اسی وقت استاد ٹی ٹی کے ہرکارے آ گئے۔ ان کے تیور زیادہ خراب تھے۔ ان میں سے ایک جو ٹارزن کا رشتہ دار لگتا تھا، اس نے راجا کا گریبان پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ بکرا کیوں نہیں پہنچایا؟ بکرے کی اولاد؟ میں راجا نے کسی بکرے کی آواز نکالی۔ بھائی اس کا کیا قصور؟ میں نے گویا روتے ہوئے کہا، ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ بکرا استاد کے پاس آنے کے بجائے اپنے خالق حقیقی کے پاس جا رہا ہے۔ ٹارزن کے رشتہ دار نے راجا کو چھوڑ کر بکرے کا معائنہ کیا، جو بظاہر آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک، برابر والے مکرانی نے کہکا لگایا۔ پاگل کا بچہ۔ اس بار ٹارزن نے مکرانی کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا اور اسے بیل کی کھرلی میں پٹخ دیا۔ دوسری بار اس کے ہاتھ آنے سے پہلے مکرانی چلانے لگا، اڑے ہم تو ان دو چریوں کو بول رہا تھا، تم کیوں بیل کا مافک سینگ مارتا ہے؟ بیل اگرچہ مالک سے خفا تھا، لیکن اس کی یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور اس نے ٹارزن کو سینگوں پر اٹھا کر خود ہی اپنی کھرلی میں پٹخ دیا۔ صورتحال نہایت مضحکہ خیز تھی، لیکن ہنسنے کا مطلب اپنی وفات کا بندوبست کرنا تھا۔ ٹارزن سخت مشتعل تھا، لیکن وہ بیل کا کچھ بگاڑنے سے قاصر تھا، مگر مکرانی موقع سے فائدہ اٹھا کر بکرے سے بدلہ لینے کی فکر میں تھا۔ اڑے کیوں بکرا حرام کرتے ہو، کاٹو اسے۔ میں نے کسائی سے کہا تھا، وہ کمبخت ابھی تک نہیں آیا۔ تو کیا ہوا؟ ہم کاٹے گا بکرا۔ اس نے پھر کہا، ہمارے پاس چھری نہیں ہے۔ میں نے کمزور سا عذر کیا، اپنے پاس ہے۔ مکرانی نے کہیں سے ایک خنجر برآمد کر کے لہرایا، ابھی کاٹ لو، کسائی جانے کب آئے، تمہیں کیا فکر ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے تاثرات دیکھ کر راجا نے اسے جھڑک دیا۔ جیسا تمہاری مرضی۔ مکرانی نے شانے اچکائے، لیکن اس وقت تک ٹارزن مشکوک ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ مرنے والا ہے تو تم اسے کاٹ کیوں نہیں دیتے؟ مر گیا تو تمہاری طرح حرام ہو جائے گا۔ اس نے مکرانی کو اشارہ کیا، ذبح کرو اسے۔ ارے کیا غضب کر رہے ہو سکتا ہے مرنے سے بچ ہی جائے۔ تو پھر اسے استاد ٹی ٹی کے پاس لے چلو، ٹارزن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ یا تو بکرے کو لے کر جائے گا یا اسے ذبح کروائے گا۔ ذبح کروانے میں پھر بھی بچت تھی، بکرا نہ کوچیک کے پاس جاتا اور نہ استاد ٹی ٹی کے۔ اگر ٹارزن بکرا لے جاتا تو کوچیک ہمیں منگوا لیتا اور ہمارے ساتھ بکرے سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جاتا۔ اسی لمحے بکرے نے میری مدد کی۔ اس نے ایک بھیانک سی آواز نکالی اور آنکھیں گھما کر اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے ذبح ہی کرنا پڑے گا، یہ تو مرنے والا ہے۔ ٹارزن نے مکرانی کو اشارہ کیا اور وہ مارے خوشی کے دانت نکالتا ہوا بکرے کی طرف لپکا۔ ٹارزن نے بکرے کو قابو کیا اور مکرانی نے چھری پھیر دی۔ پھر خون آلود چھری لہراتے ہوئے کہا، تمہارا بکرا حرام ہونے سے بچ گیا۔ اپنے بیل کی خبر لو، مجھے تو اس کی حالت بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میں نے دانت پیس کر کہا۔ اپنا کام کر کے استاد ٹی ٹی کے گرگے مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ راجا کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ اب اس کا کیا کریں؟ پورے 60,000 مارے گئے۔ شکر کر تو نہیں مارا گیا، اسے عیدی ٹرسٹ والوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ جلیل، میرا حصہ؟ اس نے گڑ گڑا کر کہا۔ چل تو بھی کیا یاد کرے گا۔ میں نے 3,000 اس کے حوالے کیے۔ اور اخراجات کا حصہ؟ راجا نے رقم جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، رکشے کا کرایہ بھی تجھے دینا ہوگا۔ جب ہم وہاں سے رکشے میں جا رہے تھے تو مکرانی کا بیل زمین پر پڑا بکرے کے انداز میں ہچکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اسے استاد بخشی کی دی ہوئی گولیاں کھلا دی تھی۔ مکرانی کو اتنی سزا تو ملنی چاہیے تھی دخل در معقولات کی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔